بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقوں میں خاص طور سے ہندوستان کے اندر ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے ماننے والے نہ مسلمان ہیں، اور ان کو مسلمان سمجھنے والے بھی ان کا بھی ایمان خطرے میں۔ آپ نے نام سنا ہوگا شکیل بن حنیف کا۔ یہ بھی ایک نئی قادیانیت کا ایک نیا فتنہ ہے۔ اس کے بارے میں مولانا الیاس نعمانی، جو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی کے بہن کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک بڑی جامع تحریر لکھی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ پوری تحریر پڑھ کر میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ جو اس میں باتیں ہوں گی وہ آپ بھی عمل کریں گے، اور اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شکیلیت، نئی قادیانیت، نیا فتنہ، مرتب مولانا الیاس نعمانی۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اب سے تقریباً 125 برس پہلے قادیان پنجاب کے باشندہ مرزا غلام احمد نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ وہ مہدی ہے جن کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم آئیں گے، میں وہی عیسیٰ مسیح ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کہ تمام علماء اکرام اس کو گمراہ اور کافر مانتے آئے ہیں۔ اب لکھتے ہیں کہ اب سے چند برس پہلے دربھنگا یعنی بہار کے رہنے والے شکیل خان نام کے ایک شخص نے بھی اسی طرح کے دعوے کیے ہیں۔ یہ شکیل خان بھی اپنے آپ کو مہدی و مسیح کہتا ہے، اور اس طرح ایک نئی گمراہی اور نیا فتنہ وجود میں آیا ہے۔ یہ فتنہ اب مختلف شہروں میں سرگرم ہے۔ اس نئی گمراہی کی دعوت دینے والے لوگ ہماری ہی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے سیدھے سادے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی صورتیں بہت دیندار نوجوانوں کی سی بنا رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکے۔ وہ بہت خفیہ طور پر مسلم نوجوانوں سے ملتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ علماء دین سے نوجوانوں کو بدظن کر کے ان سے دور کر دیں۔ جب اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس جھوٹے شکیل خان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا لگا بندہ طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے کہتے ہیں کہ جس دجال کے آنے کی خبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ آ چکا ہے، اور پھر اس سے یہ کہتے ہیں کہ دجال کے بعد مہدی و مسیح کو آنا تھا اور وہ بھی آ چکے ہیں، اور اب ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے، چونکہ اپنے آپ کو مہدی و مسیح کہنے والا یہ شخص شکیل بہت بدنام ہو چکا ہے، اس لیے یہ کسی کو شکیل کا نام نہیں بتاتے۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ مہدی و مسیح کہاں رہتے ہیں تو یہ اس کو صاف جواب بھی نہیں دیتے، بس یہی کہتے جاتے ہیں کہ پہلے بیعت ہو جائے پھر بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی گمراہی اور فتنہ ہے۔ اس شخص کے دعوے کے جھوٹا ہونے میں کیا شبہ ہے کہ حضرت مہدی کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شکیل نہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، یہ تو دربھنگا بہار کے ایک پٹھان خاندان سے ہے۔ پھر یہ کیسے اپنے آپ کو مہدی و مسیح کہہ سکتا ہے؟ حدیثوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مہدی اور مسیح علیہ السلام آنے کے بعد کھلی زندگی میں رہیں گے، اور شکیل چھپتا پھر رہا ہے۔ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت مسیح دونوں وقت کے ظالموں کے خلاف جہاد کر کے انہیں شکست دیں گے۔ حضرت مہدی انصاف پر مبنی اپنی حکومت قائم کریں گے۔ ایسا کرنا تو دور کی بات، شکیل اس کا خواب بھی نہیں دیکھ رہا۔ پھر شکیل بہت بدتمیز قسم کا آدمی ہے۔ جس زمانے میں وہ دہلی میں رہتا تھا، اس کے والد اس سے ملنے آئے تو اس نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور گالیاں دے کر ان کو باہر نکال دیا۔ کیا ایسے کردار کا آدمی مہدی و مسیح ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا الیاس نعمانی لکھ رہے ہیں، میرے محترم بھائیوں، ایک بات میں بار بار عرض کروں ایک بار میں پھر عرض کروں کہ وہ شکیل کی دعوت دینے والے لوگ اس کا نام شروع میں نہیں بتاتے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے یا آپ کے کسی جاننے والے سے بات کرے اور یہ کہے کہ دجال آ چکا ہے
اور مہدی و مسیح بھی آ چکے ہیں، چلیے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو اسی جھوٹے شکیل کی دعوت دے رہا ہے اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے خود بھی بچیے اور اپنے جاننے والوں کو بھی بچائیے۔ یہ جو تحریر شائع کی گئی ہے وہ ہے شائع کردہ مجلس تحفظ ختم نبوت اصلاح مسجد ذاکر نگر نیو دہلی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ تحریر سے کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔